اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پہلی شرط تھی قرآن سے ہدایت پانے کے لیے کہ یہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو پرہیزگار ہوں۔ یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کا مطلب وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں، یعنی کہ وہ اس کی سینسز سے ہڈن ہے اور وہ انسان ان کو ڈائریکٹلی اپروچ نہیں کر سکتا، مثلا خدا کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ۔ ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا اور اس اعتماد پر ماننا کہ نبی ان کی خبر دے رہا ہے، ایمان بالغیب ہے۔ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ تیسری شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جانے والے ہوں اور عملی اطاعت کی ضرورت کو محسوس نہ کرتے ہوں تو وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، جو کہ نماز ہے، جس کی مثال نماز ہے، اور عملی اطاعت کی اولین علامت اور دائمی علامت نماز ہے۔ بس ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے، اور ظاہر بات یہ ہے جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند ہونے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا برابر ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، اس کے مال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو، جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کی خاطر قربانی دینے سے دریغ نہ کرے۔